چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے تو غور کریں، وہ ہے کہ سچ، کیونکہ سچے رسول نے فرمائی ہے، کریم آقا کی زبان پہ آج تک جھوٹ نہیں آیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس جگہ پہ، جس جگہ پہ رشتہ توڑنے والا شخص بیٹھا ہو اس پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ خود جو ہے ارسم حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا رشتہ داری رحمان کی شاخ ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں، حضور نے فرمایا رشتہ داری رحمان کی شاخ ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اسے جوڑے گا میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا، جو اسے توڑے گا میں اس کے ساتھ کٹ جاؤں گا۔ اب جس سے رب تعالیٰ اپنا رشتہ کاٹ دے، رب تعالیٰ جس سے اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھا لے، بتاؤ وہ کیسے انسان زندگی گزارے گا؟ پھر کہاں سکون کی تلاش ہے؟ سکون تبھی آئے گا یہ پتہ ہے ظلم و زیادتی اتنا بڑا گناہ ہے، جب تک اگلا شخص معاف نہ کرے تو رب تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرتا۔ نماز ہم نے نہیں پڑھی، یہ ہمارا اپنا عمل ہے۔ روزہ ہم نے نہیں رکھا، یہ ہمارا اپنا عمل ہے۔ کوئی برا کام ہو گیا، یہ ہمارا اپنا عمل ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے رب سے دعا مانگے کہ رب خطائیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی عیب نکالے، اس وقت تک رب تعالیٰ نہیں معاف کرے گا جب تک وہ شخص خود نہ معاف کرے۔ اور قیامت والے دن بڑے ڈاڑے طریقے سے پکڑ ہونی ہے۔ آگے سنو حضرت ایوب انصاری کیا فرماتے ہیں، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کریم آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے آنے والے اللہ کی عبادت کر۔ دوسری مرتبہ فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تیسری بات فرمائی نماز قائم کرو۔ چوتھی بات فرمائی زکوٰۃ ادا کرو۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رب تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور سنو حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں، فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے۔ آج لوگ استادی دعا کرے اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دے، رزق بڑھا دے، پیر صاحب دعا کرے روزی بڑھ جائے، رزق بڑھا دے، پترانی نوکریاں کوئی لگیاں پئی، زندگی پریشانی نال گزاریا۔ میں کیا حضور جڑی اللہ فرمایا انہاں تے عمل کر، اللہ تعالیٰ تینوں ڈھیر رزق عطا فرمائے۔ حضور کے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رزق بھی کشادہ ہو جائے گا، عمر بھی بڑھ جائے گا۔ اب اس بندے کی عزت آپ دیکھیں یار، دولت سے عزت نہیں بنتی، معاشرے کے اندر اچھی گاڑی میں عزت نہیں بنتی۔ عزت اسی کی ہوتی ہے جب کوئی غریب رشتہ دار پھنسا ہو قرضے کے اندر جا کے اس کی مدد کرو، جب کوئی غریب رشتہ دار کسی مصیبت میں ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جب کسی غریب رشتہ دار کی فوتگی ہو جائے اس کی جا کے میت کو کنگا دو، اس کو کفن دفن کا انتظام کرو، پھر معاشرے کے اندر عزت بنتی ہے۔ کسی نے رات کی پچھلے پہر آپ کے دروازے پہ دستک دی ہے، اس کے گھر جا کے اس کا حال پوچھو کیوں میرے دروازے پہ آیا، ان چیزوں سے عزت بنتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا تین صفات ایسی ہیں اگر وہ کسی شخص میں پائی جائیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے حساب میں آسانی پیدا فرما دے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ حضرت